اس کو سیل کیا گیا جی تو کتنا عرصہ تک یہ سیل رہی؟ 3.25 سال. پونے تین سال تک کہاں مقدمہ چلتا رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں ہوں محمد علیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو. ناظرین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں شاہ فیصل مسجد اور اس کی ہسٹری کہ یہ شاہ فیصل مسجد 3 سال کیوں سیل رہی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. ناظرین میری جنوب سائیڈ پہ روڈ جا رہا ہے اور میری شمال سائیڈ پہ شاہ فیصل مسجد ہے اور یہ جو روڈ ہے اس روڈ کے دوسری سائیڈ پہ ونہار علاقہ ہے اور جس سائیڈ پہ مسجد ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے. اور یہی روڈ اگر آگے چلا جائے تھوڑا آگے جا کر بالکل جو ہے وہ مغرب سائیڈ پہ مکمل طور پہ ونہار کا علاقہ ہے اور دوسری سائیڈ پہ بدر ہے. اگر میں اس کی تاریخی بات کرتا چلوں تو بدر ونہار وہ جگہ ہے کہ اس کے قریب میال ہے جو یہاں سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جب سکہ شاہی کا دور آیا تو اس وقت جو میال قلعہ ہے یہاں کے قریب میال قلعہ جو سکھوں کا قلعہ ہوتا تھا اور وہ بدر ونہار کے لوگوں پر یلغار کرتے رہتے تھے، ان کے خلاف اقدام اٹھاتے تھے، لیکن بدر ونہار کے لوگوں نے کبھی اپنا سر جھکنے نہیں دیا اور ہمیشہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. میں اس پہ انشاءاللہ بعد میں اس کے حصے آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اور جو بدر ونہار کے لوگ ہیں یہ شروع سے ہی جو ہے ان کے آباء و اجداد، اگر میں 350 سال پہلے کی طرف چلا جاؤں تو یہ لوگ جو تھے یہ اس وقت 350 سال قبل بھی گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے. اور یہ خیر ایشو الگ ہے کہ جو ہے وہ میال سکھوں کا قلعہ ہونے کے باوجود ان پہ یہ الغارے کرتے رہے اور یہ کیسے لوگ ڈٹے رہے اور گھڑ سواری اور نیزہ بازی کیسے ان کو پسند تھی، یہ میں الگ سی ویڈیو لے کے آؤں گا. لیکن آج کا میرا عنوان جو ہے وہ ہے شاہ فیصل مسجد 3 سال تک کیوں سیل رہی. تو اگر آپ میاں والی سے سفر کرتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پہنچنے تک تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میاں والی سے یہاں پہ. اور اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی سے اس روڈ پہ جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو بلکسر انٹرچینج سے آپ تلہ گنگ پہنچتے ہیں اور تلہ گنگ سے یہاں تک جو ہے وہ فاصلہ ہے تقریباً 25 کلومیٹر. ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود ہیں یہاں اس شاہ فیصل مسجد کے متولی جنہوں نے اپنی ہمت، کوشش، جرت، جذبہ، عقائد، نظریات اور اس کو زندہ رکھتے ہوئے انہوں نے اس جنگل کے اندر ایسا منگل بنایا کہ جب آدمی یہاں پہنچتا ہے تو ایک طرف پاکستان کے دارالخلافہ کی طرف آدمی کی نظر دوڑ جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے جی شاہ فیصل مسجد. تو اب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو وہی دور نظر آتا ہے. تو آج ہم جو فدا حسین صاحب ہیں انہوں نے کیسے محنت کی، کیسے کوششیں کی، کیسے مشکلات برداشت کی اور کیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہائی کورٹ میں انہوں نے کیسے دھکے کھائے، تو وہ سارے سوالات ان سے کریں گے کہ 2 سال کا عرصہ اور 3 سال کا عرصہ آپ نے اس کو بندش کے اندر کیسا گزارا اور اس مسجد کی بنیادوں کو آپ نے کیسے اٹھایا اور اتنی خوبصورت مسجد تیار کی. تو آئیے ناظرین آپ کو سنواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حسین صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ 76-77 سال ہے. 76-77 سال ہے عمر. تو یہ فیصل مسجد اتنی خوبصورت مسجد، یہ کیسے خیال آیا اس جنگل میں بنانے کا؟ اصل میں یہاں اور مسجد کوئی نہیں تھی، ہائی اسکول کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے. تو میری بھی خواہش تھی اور محلے والوں کی کہ یہاں اپنے محلے میں مسجد ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ مسجد ایسی ہو جیسی دل میں خیال آیا کہ فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد اس طرح کی ہو. اچھا. تو مستری کو میں 2 دفعہ لے کر کے جا کر دیکھا ہے وہ سارا ڈیزائن
اس کے مطابق اس نے باقاعدہ کوئی لکष्य کا نہیں تھا، اس نے اپنے ذہن میں سب کچھ محفوظ کیا اور اس نے تیار کیا۔ آپ نے اس مسجد کا جب خیال آیا بنانے کا تو آپ پہلے شاہ فیصل مسجد گئے، جی وہاں جا کے مستری کو ساتھ لے کے گیا، اس نے سارا ذہن میں بٹھایا، نقشہ ذہن میں تیار کیا، جی آپ نے کہا کہ آپ نے ایسی مسجد بنانی ہے، جی جی مستری کو بولا، جی۔ تو اس کی بنیاد پھر کب لگی؟ بنیاد ہم نے اس کی رکھی 2007 میں، 2007 جی غالباً 10ویں مہینے میں نا، اکتوبر میں جی 2007۔ پہلے اس کی جو تھی باہر کے دیواریں تھی پتھر کی، وہ تو ہم نے 3ویں 4تھے مہینے میں 2007 میں بنائی، لیکن 10ویں 11ویں مہینے میں باقاعدہ اس کی جو ہے تو بنیادیں رکھ کے ڈی پی سی سے اوپر اٹھایا اس کو۔ 2007 سے لے کر اتنی خوبصورت مسجد تیار ہونے تک کتنا عرصہ لگا؟ اس کا جو لنٹر تھا، چھت وغیرہ، وہ 2008 میں مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی تزئین اور رہائش جو ہے تو شروع ہوئی، جو کہ 2012-13 تک ہوتی رہی۔ ابھی تک بھی مطلب ہے کہ کافی اس کا کام رہتا ہے، یہاں تک جو ہے وہ 2013 تک تقریباً مکمل ہوا ہے۔ 2007 سے لے کر 2013 2013 تک، اور 2013 تک جس وقت یہ اس مسجد کو سیل کیا گیا تو جو ابھی یہ پوزیشن جس حالت کے اندر ہے، یہ خوبصورتی، اس وقت یہ ہو چکی تھی یا بعد؟ ہو چکی تھی سب کچھ۔ تو کیا وجہ پیش آئی اس مسجد کے سیل ہونے میں؟ بس وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ گڑبڑ کی، تو یہ 2018 میں سیل ہو گئی ہے۔ پہلے بھی چلتا رہا ہے تھانے کچہری کا چکر، لیکن 2018 میں باقاعدہ باہر سے آدمی لا کر یہاں پہ بٹھایا اور دھرنا دیا، چاہتے نہیں یہاں دھرنا رہا۔ اچھا۔ اس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا ہوا۔ میں تو ان دنوں کافی بیمار تھا، چارپائی پہ تھا، تو جھگڑا ہوا تو پولیس نے اس جگہ کو مطلب کرنے کے لیے مسجد کو سیل کر دیا۔ دوسرا جو آدمی آئے انہوں نے 4 دن یہاں مسجد کے باہر دھرنا دیا قبضہ کرنے کے لیے، اندر بیٹھ کر انہوں نے اندر بیٹھ کر دھرنا دیا، اس کے بعد جھگڑا ہو گیا۔ دیا۔ تو جھگڑے میں پھر کیا کوئی نقصان ہوا؟ نقصان کوئی نہیں ہوا، اچھا، بس ہاتھا پائی تھوڑی ہوئی، پھر پولیس نے مداخلت کی، ان لوگوں کو باہر نکالا اور اس کے بعد سیل کر دی۔ تو آپ نے جب اتنی محنت کی، ایک ذہن میں خیال آیا، اب یہاں سے مستری کو لے کر 2 دفعہ شاہ فیصل مسجد گئے، وہاں سے اپنے ذہن کے اندر دوڑایا، پھر آپ نے اس کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد جب مسجد مکمل تیار ہو گئی، اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، یہ دھرنے جتنا تک یہ ابھی ہو چکی ہے نا، جی۔ یہ 2013 تک ہوئی ہے، 2013 اس کے بعد تو کام ہی نہیں ہوا اس میں۔ یہ تو اتنی خوبصورت مسجد اور اتنا اس پہ کام، یہ کس طرح کوئی باہر سے فنڈ آیا یا کیا ہوا؟ کوئی فنڈ نہیں آیا جی، یہ جو روڈ پہ لوگ دیتے تھے نا گاڑیوں والے، اس میں اللہ پاک نے ایسی برکت ڈالی کہ ساتھ ساتھ پیسہ آتا گیا، ساتھ ساتھ لگتا گیا، بھائی جمع کر کے کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ جیسے جیسے مطلب آیا پیسہ لگتا گیا اور اتنے تک پہنچ گئی۔ 2007 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ لوگوں کے توجہ کا مرکز کب بنی، کتنا عرصہ بعد؟ بس وہ جب اس کا لنٹر تقریباً مکمل ہوا، پھر تو زیادہ رجحان ہو گیا کہ بندہ کراچی سے چلتا تھا، وہ کہتا تھا اس مسجد میں کام ہو رہا ہے، بڑے زبردست مسجد، بڑے اگر دینا ہے فون تو ادھر جا کر دینا ہے، بڑی شوق سے لوگ آ کر یہاں دیتے تھے۔ جب یہ مسجد سیل ہو گئی، آپ کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جذبات کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام کیا، تو 2013 میں جب اس کو سیل کر دیا گیا، 18 میں سیل ہوئی ہے۔ اچھا 18 میں سیل ہوئی، 18 میں سیل ہونے کے بعد پھر کیا آپ کی گزری؟ بس پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی آدمی بناتا ہے تو اس کو اگر کوئی گرا دے یا قبضہ کر لے تو اس کے دل پہ کر گزرتی ہے۔ تو میں نے تو اس پہ بڑی محنت کی ہے، سردیوں کی راتوں میں 2 بجے جا کر تو گاڑی آتی تھی سامان اتروانا، تو اتنی محنت کی ہے 7-8 سال، تو آپ پھر خود اندازہ لگائیں کہ میرے دل پہ کیا اثر ہوگا۔ اچھا، تو ابھی ہم نے سنا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، وہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں انہی دنوں میں جب یہ مسئلہ ڈی سیل ہوئی ہے تو اس آدمی نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جس وقت اس کو سیل کیا گیا جی، تو کتنا عرصہ تک یہ سیل رہی؟ 3.25 سال۔ پونے 3 سال، پونے 3 سال تک کہاں مقدمہ چلتا رہا؟ 3.25 سال تک تلنگانہ میں چلتا رہا ہے۔ تلنگانہ میں چلتا رہا۔ اچھا، تو تلنگانہ والوں نے جو ہے تو فیصلہ صحیح نہیں دیا ہے،
जिसकी हमने अपील की है उधर जाकर हाई कोर्ट में। अच्छा, हमारे हक में उन्होंने फैसला दे दिया है कि ये जो 145 का हुआ है ये गलत हुआ है, ठीक ये मस्जिद का तो होना ही नहीं चाहिए। उसके मुताबिक उन्होंने हमारे हक में फैसला दे दिया। ठीक है। जब हमारे हक में फैसला हुआ तो मुखालिफ फरीक ने उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी अपील कि ये फैसला गलत हुआ है, सही नहीं हुआ है। तो 4 साल अच्छा, के बाद नहीं, जिस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा चला और हाई कोर्ट का आप कह रहे हैं कि आपके हक में फैसला आया और उसके बाद ही मस्जिद बंद रही। नहीं, मस्जिद तो जब फैसला हुआ तो खुल गई थी। अच्छा, हाई कोर्ट का जब फैसला हुआ तब मस्जिद जी, खुली मस्जिद- या तलगंग का जब? नहीं, हाई कोर्ट में जब फैसला हुआ है अच्छा, तो उधर जज साहब ने कहा कि मस्जिद को खोल कर फिदा हुसैन के हवाले का। फिदा हुसैन को जी। जो फरीक मुखालिफ था वो फिर कागजात लेके सुप्रीम कोर्ट चला। उन्होंने फौरन अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। मस्जिद खुल गई लेकिन मस्जिद उन्होंने खुल आपके गई। खिलाफ अपील जी, सुप्रीम कोर्ट ये में कर दी। केस ये फैसला सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। अच्छा, अभी ये 2000 तलाकगंग में फैसला हुआ आपके खिलाफ तो आपने हाई कोर्ट में अपील की कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ, जी और जब हाई कोर्ट में आपके हक में फैसला हुआ तो ये कागजात लेके फरीक दूसरा सुप्रीम कोर्ट चला जी। गया। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या तो फैसला? सुप्रीम कोर्ट में गया तो 4 साल के बाद, यानी अभी ये 2025 है, जी, 7 जनवरी की तारीख निकली 3 तारीख को कि आपकी तारीख है। 7 जनवरी को तारीख हमने गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जाते ही थोड़ी सी बहस हुई जज साहब के और उनके वकील के दरमियान। ठीक है। जज साहब ने आई फैसला हमारे हक में दे दिया और उनको कहा कि आपकी अपील काबिल समाअत नहीं है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे हमारे साथ मस्जिद के मुतवल्ली हाजी फिदा हुसैन साहब के जिन्होंने 74 साल इनकी उम्र हो चुकी है। इन्होंने अपनी उम्र के अंदर इनके जज्बात थे कि मैं अल्लाह का घर बनाऊं, अल्लाह का घर भी ऐसा बनाऊं कि दुनिया जिसको याद करे। और वाकई जो है वो आप यहाँ आए, ये जो मस्जिद मौजूद है शाह फैसल मस्जिद, जब भी आए और इस मस्जिद में आप नमाज पढ़ें और आपको इंशाअल्लाह महसूस होगा कि शाह फैसल मस्जिद क्या चीज़ है। अल्लाह ताला की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और उम्मीद है नाजरीन इसी तरीका से मेरी आज की काविश भी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।